حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار خوب ہزاروں سال پہلے ملک شام میں قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سیران تھا اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک اپنے نبی کو مبعوث کیا جس کو زمانہ آج بھی ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت عبادت گزار رہے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ راستے سے جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے، تو بس اللہ نے اپنے بندے ایوب کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولادیں مر گئیں اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایوب کو ایسی بیماری دی تھی جس میں ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک آشنا ہونے لگیں۔ بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، بلکہ یہ بے انتہا گناہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نیک نبی مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتا رہا۔ لوگوں نے علیہ السلام کی زوجہ لوگوں کے گھر میں جا کر کام کیا کرتی تھی، اس سے تھوڑے سے اجرت مل جاتی تھی، اس سے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کرواتی تھی۔ لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہے۔ تاریخ نے لکھا 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، مجھے یہ بتاؤ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا، تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا، 80 سال تک خوشحال رہے تو خوش نہیں، ابھی 1 سال سے اللہ نے امتحان لیا تو ہمت ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ دیتے تھے۔ زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہے، ایوب علیہ السلام کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اس کو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا۔ رو رو کے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں۔ تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پہ رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا تو آواز غیب آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو، چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا، وہاں سے چشمہ نکلا۔ ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانی کو اپنے جسم پہ لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی، پھر سے جوان ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال رہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی امتحان آئے
تو ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آزمائے گا تاکہ جنت میں اس کو عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ رحم کرنے والا ہے۔